بابت قرآن مجید نے بتایا کہ وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے پہلے سے، اور اس شریعت میں بھی تمہارا نام مسلم ہے۔ جب حضرات ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور دعا مانگی تو دعا یہ تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، سبحان اللہ، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنا مسلم اور اطاعت گزار بنا دے۔ یہود نے کہا تھا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، مسیحیوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، مکے کے مشرک کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، نہ ان کا ان مشرکوں سے کوئی تعلق تھا۔ فرمایا کہ وہ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر حق کی طرف مڑنے والے تھے اور مسلم تھے۔ کہ قرآن نے واضح طور پر بتایا، پھر فرمایا کہ ان اول الناس بإبراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، یہود کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، مشرک کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین وہ لوگ ہیں کہ للذین اتبعوہ، کہ جنہوں نے ان کے دور میں ان کی اتباع کی تھی، وہذا النبی، اور یہ نبی مکرم، یہ رسول مجسم، یہ نور مجسم، امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ والذین اتبعوہ، اور جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی پیروی کی وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔ پھر یہ کہ غار حرا میں آپ کو نبوت عطا نہیں کی گئی، نبوت تو آپ کو ازل سے عطا کی گئی تھی، نبوت تو آپ کو عالم ارواح میں عطا کی گئی تھی۔ غار حرا سے اعلان نبوت تھا، جس کو کہتے ہیں ڈکلریشن آف پرافٹ ہوڈ، اعلان تھا نبوت کا، ورنہ نبوت تو آپ کو عالم ارواح میں دے دی تھی، اور سارے نبیوں سے میثاق لیا تھا، ان کی ارواح کو میرے رب نے جمع کیا۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب دوں گا اور حکمت یعنی نبوت دوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس اگر بالفرض وہ رسول عظیم آئے کہ جو تصدیق کرنے والا ہو اس پیغام کی جو تمہارے پاس موجود ہے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ضرور 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 اس پر ایمان لاؤ گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
اور تم ضرور ضرور اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ پھر فرمایا کہ آخذتم علی ذالکم اسری، یہ جو میں نے تم سے ایک میثاق لیا ہے اس پر تم نے پختہ وعدہ کر لیا ہے۔ جب سب نے وعدہ کیا تو پھر فرمایا کہ اب تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تم پر گواہ ہوں۔ اب یہاں سوچنے کا مقام ہے، اللہ کو تو معلوم تھا کہ اس کے حبیب مکرم ان انبیاء کے دور میں نہیں آئیں گے۔ اللہ کو تو معلوم تھا کہ اس کے حبیب مکرم نور مجسم ان سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد آئیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تاکہ ابتدا سے لے کر قیامت تک پتہ چل جائے کہ ان سارے نبیوں کی نبوت اس بات کے ساتھ مشروط تھی کہ وہ نبی آخر الزمان کے ڈنکے بجاتے ہوئے اور اعلان کرتے ہوئے آئیں اور جائیں۔ یہ ان کی نبوت کے فرائض میں شامل تھا کہ وہ آپ کی آمد کے تذکرے اور بشارتیں سناتے ہوئے جائیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو واضح طور پر فرمایا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام اب اس رسول کی بشارت دیتے گئے کہ میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اس لیے انہوں نے بھی اعلان کیا، سب نبیوں نے اعلان کیا، اور یہ بھی قرآن نے بتایا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ آپ کی آمد سے پہلے اگر ماضی کی امتوں میں اس دور کے کفار سے ان کی جنگ ہو جاتی اور لگتا کہ کفار غالب آ رہے ہیں، تو تب مشکل وقت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے وسیلے سے انہیں فتح عطا فرماتا۔ فرمایا یہ الگ بات ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اللہ کی بتائی ہوئی نشانیوں کے ذریعے وہ سب امتیں نبی آخر الزمان کو اس طرح جانتی تھیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ بیٹوں کے بارے میں تو شبہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے حبیب کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب وہ نبی ان کے پاس آ گئے، نشانیوں کو دیکھ کر پہچان بھی لیا، اور پھر انہوں نے انکار کر دیا، جان کر پہچان کر انکار کیا، اور یہ سعادت ان کے نصیب میں نہ تھی۔ اس لیے یہ دین اسلام ایک کنٹینیوٹی، ایک تسلسل کا نام ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس دین میں ارتقاء کا سلسلہ جاری تھا، زمانوں کے اعتبار سے کبھی کوئی احکام حذف ہو جاتے، کبھی بعض احکام کا اضافہ ہو جاتا، تو ایڈیشن بھی ہوتا تھا اور ڈیلیشن بھی ہوتا تھا، اور یہ سلسلہ جاری تھا تاں کہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو پھر اللہ نے فائنل ڈکلیریشن جاری کر دیا۔ پھر فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ڈکلیریشن ماضی میں کسی نبی کی شریعت میں، کسی نبی کے صحیفے میں، کسی نبی کی زبان پر جاری نہیں ہوا۔ جو ڈکلیریشن اللہ نے قرآن میں جاری کیا اور صاحب قرآن کی زبان پر جاری فرمایا،
یہ اعلان تھا کہ اب دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، لہذا اب کسی اور نبی کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ پر یہ بھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ڈکلیریشن بھی کسی اور نبی نے جاری نہیں کیا، یہ آپ نے جاری کیا کہ ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چل کر عیسیٰ علیہ السلام تک جاری و ساری رہا، فرمایا کہ میرے آنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ دجال ہوگا، وہ شیطان کا چیلا ہوگا، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اس قیمت پر بھی یہ فیصلہ کر دیا۔ اور یہ بھی ساتھ بتا دوں کہ میں سیاسی لیڈروں کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ تم سیاست کا جو بھی کھلواڑ کرنا ہو کرو، ایک دوسرے کو چور کہتے ہو، ڈاکو کہتے ہو، غدار کہتے ہو، وفادار کہتے ہو، جو مرضی کرو، لیکن دین میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے لیے آپ کو بیدار رہنا ہوگا، کیونکہ ایک لیڈر نے، خان صاحب نے فیصل آباد میں کہا کہ 1,40,000 نبی آئے، یہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں، مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان میں سے 313 رسول ہیں، لیکن یہ بھی اخبار آحاد ہیں، اور وہ قطعیت کا فائدہ نہیں دیتی، وہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء عقائد نے لکھا، اور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی نے لکھا کہ نبوت انبیاء کی قطعی تعداد آپ نے نہیں بیان کرنی۔ جب ہمارے علماء بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 قطعیت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی تعداد قطعیت کے ساتھ نہ قرآن کریم کی کسی آیت میں بیان ہوئی، نہ کسی حدیث صحیح صریح میں بیان ہوئی۔ اس لیے فرمایا کہ تم نے بھی قطعیت کے ساتھ بیان نہیں کرنا، جب بھی تم 1,24,000 کہو تو کہو کم و بیش، کیونکہ اگر تم with all certainty اور پوری قطعیت کے ساتھ کہو گے تو اگر تم نے 1,24,000 کہا اور در حقیقت ایک بھی نبی کم ہے تو تم نے ایک غیر نبی کو نبی بنا لیا، اور اگر تم نے 1,24,000 کہا اور در حقیقت اللہ کے علم میں ایک نبی بھی زائد ہے تو تم نے ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، اور دونوں کفر ہیں۔ فرمایا کہ دونوں کفر ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَرُسُلًا، ہم نے رسالت کا نظام قائم کیا، ہم نے رسول بھیجے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اللہ فرماتے ہیں پیارے حبیب ان میں سے ہم نے بعض کے تذکرے آپ پر بیان کر دیے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بعض کے تذکرے ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ اس لیے ہم اجمالی طور پر، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پریسائزلی وداؤٹ اینی ڈیٹیل، ہم رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن نے بھی فرمایا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، نہ ہم ملائکہ کی تعداد کو بیان کرتے ہیں، نہ کتابوں کی تعداد کو بیان کرتے ہیں، نہ رسولوں کی تعداد کو بیان کرتے ہیں، ان سب کی قطعی تعداد اللہ کو معلوم ہے،
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کتاب اللہ نے